نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم بنایا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے پیغمبر اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، سخت طبیعت کے ہوتے، سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ اتنے سارے صحابہ کی جماعت جو آپ کے ارد گرد جمع ہوئی ہے، یہ سب بھاگ جاتے ہیں، کوئی آپ کے قریب نہیں آتا. فَاعْفُ عَنْهُمْ، لہٰذا آپ ان کو معاف کرتے رہیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، بلکہ ان کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا بھی کیجئے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مزید آپ ان کو قریب بلا کے ان سے مشورے بھی لیتے رہیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورے کے بعد، کوئی منصوبہ بننے کے بعد، کوئی پروگرام بننے کے بعد، جب کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، قدم بڑھانے سے پہلے فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ قدم آگے بڑھائیے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم صفت کا بیان کیا، ایک اونچی خوبی کا ذکر کیا. وہ ہے پیارے نبی بہت نرم انسان تھے، آپ کی زبان نرم، آپ کی مزاج نرم، آپ کی طبیعت نرم،
آپ کے اخلاق نرم، آپ کا لہجہ نرم، آپ کی گفتگو نرم، آپ کی بات چیت نرم. اور اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا خاص فضل ہے آپ پر. اللہ احسان جتاتا ہے، میں نے آپ کو نرم بنا کے بڑا احسان کیا. نرمی بہت اونچی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے. کسی بھی مومن کے اندر جو صفت مطلوب ہے وہ نرمی. سختی، سخت زبانی، سخت کلامی، درستی جس انسان کے اندر ہو وہ ایک آئیڈیل مسلم نہیں کہلا سکتا، وہ ایک مثالی مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کے اندر سختی ہے، درستی ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. جس گھر کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس گھر کے سارے فیملی ممبرز کے اندر اللہ نرمی کو ڈال دیتا ہے. میاں بیوی کے لیے نرم، بیوی میاں کے لیے نرم، اولاد ماں باپ کے لیے نرم، ماں باپ اولاد کے لیے نرم، بھائی بہنوں کے لیے نرم، بہنیں بھائیوں کے لیے نرم. جہاں یہ ماحول ہو، جس فیملی میں یہ ماحول ہو، تو یہ اشارہ ہے اس بات کا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے پر بھلائی کا ارادہ کیا، اس فیملی ممبرز کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا. بہت اچھی بات ہے جس فیملی کے سارے لوگ نرم مزاج ہو. مزاج اگر نرم ہو، طبیعت اگر نرم ہو، سوچ اگر نرم ہو تو بڑی بڑی بات، بڑے بڑے مسئلے بھی چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں. اگر مزاج سخت ہو، انداز سخت ہو، چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی بڑے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بڑے بڑے پنچایت بن جاتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الرفق فی شیء الا زانہ وما نزی من شیء الا شانہ. جس معاملے سے بھی نرمی کو اٹھا لیا جاتا ہے وہ معاملہ بگڑ جاتا ہے، اور جس معاملے کے اندر بھی نرمی کو ڈال دی جاتی ہے وہ معاملہ خوبصورت بن جاتا ہے، وہ معاملہ مزین ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. جس معاملے میں نرمی ہو اور جس معاملے میں سختی ہو وہ معاملہ بگڑے گا، برباد ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا. حضرات گرامی، جس انسان کے اندر نرمی ہو اس کو بہت بڑی بھلائی ملی ہے، اور جس انسان سے نرمی کو چھین لی جائے وہ بہت بڑے بھلائی سے محروم ہوا، بہت بڑے خیر سے محروم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. فرمایا کہ جس انسان کے اندر سے نرمی کو ختم کر دیا گیا بہت بڑی بھلائی سے وہ محروم ہو گیا، بہت بڑے خیر سے وہ دور ہو گیا. ویسے تو ہر معاملے میں انسان کو نرم ہونا چاہیے، لیکن شریعت ہماری شریعت اسلامیہ کچھ خاص مقامات کے سلسلے میں کہتی ہے، خاص مقامات پہ خاص طور پہ تاکید کرتی ہے ہماری شریعت، وہاں نرم ہونا چاہیے. چلیے وہ کیا کیا مقامات ہیں، 5-6 مقامات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں کہاں کہاں نرم ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ہم سے نرمی مطلوب ہے. استاد بچوں کو پڑھاتے ہوئے، ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہوئے نرمی بہت ضروری ہے. استاد بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، طلباء شاگرد اسٹوڈنٹ کی تربیت کرتے ہوئے نرمی کو اپنائیں. ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہوئے نرمی کو اپنانے کی کوشش کریں. سیرت کے واقعات ہم بہت بار پڑھتے ہیں.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان واقعات پہ غور نہیں کرتے اور اس واقعے کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ کتنے بار ہم نے یہ واقعہ نہیں سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کون سی مسجد؟ مسجد نبوی، مدینے کی مسجد۔ ایک اعرابی آتا ہے، کھیڑے والا جسے ہم کہتے ہیں، اعرابی دیہاتی آتا ہے اور مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگتا ہے۔ کتنی بڑی غلطی ہے! ایک تو مسجد نبوی ہے، عام مسجد نہیں، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ صحابہ غصے میں آ گئے اور ٹوٹ پڑے اس اعرابی پر سختی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فوراً روک دیا، کہا رک جاؤ، اب شروع کر دیا ہے، پورا کرنے دو۔ روکنے کا فائدہ کب ہوتا ہے؟ شروع کرنے سے پہلے اگر روکے ہوتے تو فائدہ ہوتا، شروع کرنے کے بعد روکو گے اسے تکلیف ہوگی اور پیشاب کرتا ہوا بھاگے گا، پوری مسجد خراب ہوگی۔ چھوڑ دو اس کو۔ صحابہ اس کو چھوڑ دیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب مکمل کرنے کے بعد اس اعرابی کو قریب بلائے اور بٹھا کر سمجھایا، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر انما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن۔ فرمایا کہ اللہ کے بندے، مسجد پیشاب پاخانے کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ تو نماز پڑھنے کے لیے ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے بنائی گئی۔ پیار سے، نرمی سے قریب بلا کے سمجھایا۔ وہ اعرابی نماز پڑھ لیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی کے حالات سے واقف تھے، کیونکہ جو لوگ دیہاتی ہوتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ یہ اعرابی لوگ، بدھو لوگ، دیہات کے لوگ کافر ہوتے ہیں تو کفر میں سخت، مشرک ہوتے ہیں تو شرک میں سخت، اگر مسلمان ہوتے ہیں ادب و اخلاق سے ناواقف ہوتے ہیں، معلوم نہیں ان کو ادب و اخلاق کلچر کیا ہے۔ اس اللہ کے نبی ان کی مزاج سے واقف تھے، اس لیے ان کو قریب بلا کے سمجھائیں۔ لیکن ایسے معاملات میں ہم لوگ جوش میں آ جاتے ہیں اور زبان سے جو آتا ہے وہ بک دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی دیہاتیوں کے طبیعتوں سے واقف تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی بلا کے قریب بلا کے سمجھائے۔ وہ دیہاتی نماز پڑھ کے جب جانے لگا، دعا کرنے لگا نماز کے بعد، تو کیا کہنے لگا؟ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد پہ رحم فرما، اور یہاں جتنے لوگ ہیں کسی پہ رحم نہ فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لقد حجرت واسعہ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تم نے اس کو چھوٹی کر دیا۔ تو یہاں دیکھیے اعرابی نے صحابہ کی سختی کو دیکھا، پیارے نبی کی نرمی کو دیکھا، پیارے نبی کی نرمی سے اتنا متاثر ہوا کہ ان کو دعا دیا، اور صحابہ کی سختی اس کو بھلی نہیں لگی، ان کے لیے دعا نہیں دیا۔ تو نرمی سے انسان سدھرتا ہے اور گرمی سے انسان بگڑتا ہے۔ حضرات گرامی، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیارے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے مقتدیوں میں تھے، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی۔ شروع میں جب نماز فرض ہوئی، نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی۔ کوئی آدمی نماز میں چھوٹی موٹی بات کر لیتا تھا، آدمی آ کے جماعت شروع ہو چکی ہے، 1-2 رکعت ہو چکی ہے، پیچھے سے آنے والا بازو والے سے پوچھتا کون سی رکعت چل رہی ہے، بولتا تیسری رکعت۔ پوچھتا کوئی آ کے چابی کہاں ہے، کہا الماری میں۔ تو نماز میں چھوٹی موٹی گفتگو کی اجازت تھی شروع میں، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز میں اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، بات کرنے کا نہیں۔ یہ حکم منسوخ ہو چکا، ختم ہو چکا، اور معاویہ بن حکم کو خبر نہیں تھی کہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ نماز میں کھڑے ہو گئے پیچھے۔
مصلیوں میں سے کسی نے چھینکا، نماز میں ان کو چھینک آئی، تو حضرت معاویہ نے یرحمک اللہ چھینک کا جواب دیا، اور صحابہ اکرام حضرت معاویہ کو گھور گھور کے دیکھنے لگے۔ جب گھور گھور کے دیکھنے لگے، غصے سے دیکھنے لگے، تو پھر دوسرا جملہ انہوں نے نماز کی حالت میں یہ بات کیا، وَاسُقْ لَهُمَّ يَا مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم لوگ کیوں مجھے نماز میں گھور گھور کے دیکھ رہے ہو، غصے سے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ اب صحابہ اکرام پھر اس کی گفتگو کو روکنے کے لیے اپنی رانوں پہ مار مار کے اشارہ کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے رانوں پہ مارنے لگے۔ حضرت معاویہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں، خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی سلام پھیرنے کے بعد صحابی ڈر گئے، اب اللہ کے نبی کیا کریں گے؟ مجھے معلوم نہیں کہ نماز میں بات کرنے کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے بہترین استاد کبھی نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ پیارے نبی سلام پھیرنے کے بعد کہا، کون جی وہ نماز میں بات کر رہے تھے؟ حضرت معاویہ نے کہا، میں اللہ کے نبی۔ پیارے نبی نے، حضرت معاویہ کہتے ہیں، معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں کہ فواللہ ما زجرنی ولا قہرنی ولا شتمنی ولا ضربنی، اللہ اکبر، اللہ کی قسم میں نے ایسا استاد، ایسا مربی کہیں نہیں دیکھا، نہ اللہ کے نبی نے ڈانٹا، نہ اللہ کے نبی نے غصہ کیا، نہ اللہ کے نبی نے مارا، نہ اللہ کے نبی نے برا بھلا کہا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا مسجد میں نماز کی حالت میں بات کرنے کی اجازت نہیں، ان کو سمجھایا، نصیحت کیا۔ تو یہاں دیکھیے، اس واقعے کو سامنے میں رکھ کر ہر استاد کے لیے یہ واقعہ نمونہ ہے، ہر ماں باپ کے لیے یہ واقعہ نمونہ ہے، ہر مربی کے لیے یہ واقعہ نمونہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا نرم لہجہ اپنانا ہے، نرم طبیعت کو اپنانا ہے۔ اور خاص کر دعوت و تبلیغ کے میدان میں نرمی بہت مطلوب ہے۔ دین کا کام کرنے والے ہیں، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، ایک اللہ کی طرف کسی کو بلا رہے ہیں، گناہوں سے کسی کو روکنا ہے۔ کوئی قبر پرست ہے، کوئی مزار پرست ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، کوئی بے دین ہے، کوئی بے نمازی ہے، کوئی شرابی ہے، تو گناہگار بہت ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد شیطان کیا کرتا ہے، یہاں نیک لوگوں کے دل میں نیکی کا غرور پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جس نرمی سے ہم کو سمجھانا چاہیے ہم اس نرمی کو نہیں اپناتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا غرور ہم کو روکتا ہے۔ میں نمازی ہوں، بے نمازی کو دیکھتا ہوں تو غصے میں آ جاتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، جو قرآن نہیں پڑھتا اسے دیکھتا ہوں غصے میں آ جاتا ہوں۔ تو اس طریقے سے نیک لوگوں کے اندر نیکی کا غرور پیدا کرتا ہے شیطان، جس کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں نرمی سے ہم سمجھاتے نہیں۔ کیوں؟ ہمارا غرور ہم کو روکتا ہے۔ نیکی کا غرور بہت بڑا فتنہ ہے شیطان کی طرف سے۔ شاعر نے کہا، غرور زہد نے زاہد کو کر دیا ہے خراب، کہ بندگان خدا پر زباں دراز کرے۔ اسی لیے حضرات گرامی، حق بات کڑوی ہوتی ہے، حق بات ہمیشہ سے کڑوی ہوتی ہے۔ اسلاف میں سے کسی نے کہا، حق بات کی کڑواہٹ کو اسلوب کی مٹھاس سے ختم کر دو۔ تمہارے انداز میں ایسا مٹھاس ہو، حق بات کی کڑواہٹ ختم ہو جائے۔ حق بات کڑوی ہے، اگر ہمارا انداز بھی کڑوا ہو جائے، کریلا نیم چڑھا کہاں سے رزلٹ نکلے گا؟ کہاں سے آپ سامنے والے کو سدھار سکیں گے، سمجھا سکیں گے؟ لہٰذا حق بات کو اچھے اسلوب میں، نرم انداز میں سامنے والے کو سمجھانے کی کوشش کرے، چاہے مدعو کتنا بڑا گنہگار ہو، چاہے گنہگار کتنا بڑا گمراہ کیوں نہ ہو، وہ نرمی کا حق رکھتا ہے۔ بے نمازی نرمی کا حق رکھتا ہے، شرابی بھی نرمی کا حق رکھتا ہے، کافر نرمی کا حق رکھتا ہے، مشرک نرمی کا حق رکھتا ہے، کتنا بھی بڑا گمراہ انسان ہو، بدعتی ہو، خرافی ہو، وہ ہمارے نرمی کا حق رکھتا ہے۔ ارے اور تو اور فرعون کے واقعے کو ہم قرآن میں کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں۔
تاریخ انسانی کا سب سے بڑا گنہگار، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا کافر، مشرک، خون ریز، سفاک انسان فرعون ہے۔ اتنا بڑا گنہگار فرعون، اتنا بڑا گمراہ فرعون، وہ بھی نرمی کا حق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس سمجھانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، دین کی بات نصیحت کرنے کے لیے بھیجا تو کیا نصیحت کر کے بھیجا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سر اونچا کر دیا ہے زمین پہ، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ فقولا له قولا لینا، جا کے فرعون کے پاس نرم انداز میں سمجھانا۔ فرعون جب نرمی کا حق رکھتا ہے، مجھے بتائیے دنیا میں جتنے بھی بڑے گمراہ لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، کیا وہ فرعون سے بڑے گنہگار ہیں؟ پھر کیوں ان کو سختی سے ہم سمجھاتے ہیں، پیار سے کیوں نہیں سمجھاتے؟ خلیفہ عباسی مامون الرشید بہت بڑا علم والا بادشاہ تھا، اس کے اندر کچھ گمراہیاں آ چکی تھی۔ اس زمانے کے ایک مولوی صاحب اس کے پاس گئے اور جا کے بڑے سخت انداز میں اس کو ڈانٹنے لگے بادشاہ کو۔ بہت دیر تک بادشاہ سنتا رہا، اس کے بعد اس نے کہا مولوی صاحب رک جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے زیادہ نیک انسان یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بڑے گمراہ انسان یعنی فرعون کے پاس بھیجا، تو کیا نصیحت کر کے بھیجا؟ نرمی سے سمجھاؤ فرعون کو۔ پھر اس نے کہا مولوی صاحب نہ آپ موسیٰ ہیں نہ میں فرعون ہوں، پھر آپ کی زبان میں یہ سختی کیوں ہے؟ تو سمجھ جائیے کہ اس واقعے سے بہت بڑا پیغام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا نرمی سے سمجھاؤ۔ کسی کو بھی آپ سمجھاتے ہیں، خاص کر دعوت و تبلیغ کے میدان میں نرمی بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کئی قصے ہیں، خاص کر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیے، سورہ انبیاء ہم پڑھتے ہیں نا، پیغمبروں کے کئی واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر کون تھا؟ بتوں کو خود بناتا تھا، بتوں کو خود تراشتا تھا، بتوں کو خود بیچتا تھا، بتوں کی خود پوجا کرتا تھا۔ پیغمبر ابراہیم کا باوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا پیار سے سمجھاتے ہیں، اصولوں میں کوئی کمپرومائز نہیں، شرک پر کوئی کمپرومائز نہیں، کفر پر کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن جب اسلوب کی بات آتی ہے، سمجھانے کی بات، کتنی نرمی ہے آپ غور کیجئے۔ پورا رکوع پڑھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھ لیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو کتاب میں، وہ سچے نبی تھے ہمارے۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے میرے پیارے ابا جان۔ اللہ اکبر، یہ ایک بار نہیں کئی بار، پورا رکوع آپ پڑھ لیجئے، یا ابتی یا ابتی یا ابتی۔ کیا اسلوب ہے، کتنے محبت بھرے انداز میں ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے ہیں، کتنے پیار بھرے لہجے میں، شفقت کے انداز میں، محبت کے انداز میں، نرم مزاجی کے انداز میں کہتے ہیں یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان ان بتوں کی آپ کیوں پوجا کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ کو چھو نہ لے، پھر کہیں آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں۔ کتنا پیارا انداز ہے، شرک پر کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن مشرک کو سمجھاتے ہوئے کتنا پیارا انداز ہے۔ اور اسی طرح آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بار بار پڑھتے ہیں، بے جرمی کے سزا کے طور پر، بے گناہی کے سزا کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، جیل میں ساتھیوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے یوسف کا لہجہ کیا ہے دیکھیے، کہتے ہیں یا صاحب السجن، اللہ اکبر کیا پیارا انداز ہے، کہتے اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر
ام اللہ الواحد القہار، مجھے بتاؤ یہ الگ الگ خدا جو تم نے بنا کے رکھے ہیں، دودھ کا خدا الگ، پیسے کا خدا الگ، پانی کا خدا الگ، بچوں کا خدا الگ، زندگی کا خدا الگ، موت کا خدا الگ، ہر ایک کے الگ الگ خدا جو بنا رکھے ہیں یہ بہتر ہیں، یہ سارے خداؤں کی قدرت صرف ایک اللہ کے اندر ہو وہ بہتر ہے؟ کیا پیارا انداز ہے سمجھانے کا۔ حضرات، دعوت و تبلیغ کے میدان میں یہ نرمی بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دشمنوں کا مقابلہ نرمی سے کرنا ہے۔ ہاں، ہمارے جو دشمن ہوتے ہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ نرمی مطلوب ہے۔ دشمنوں کے دشمنی کا مقابلہ نرمی سے کرو۔ کوئی بھی بڑا، کتنا بھی بڑا دشمن ہو، آپ نرمی سے پیش آئیں گے، جو دشمن کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آپ جب سختی سے پیش آتے ہیں اسی وقت دشمن کے پاس جواب ہوتا ہے۔ اگر دشمن کا مقابلہ دشمنی سے کریں گے تو اس کی مثال تو ویسے ہی ہے آگ میں پیٹرول ڈالنے کی۔ آگ کو ہر انسان بجھانا چاہتا ہے، آگ پیٹرول سے نہیں پانی سے بجھے گی، لیکن ہم لوگ پیٹرول ڈالتے اس میں۔ تو نرمی سے دشمن کی دشمنی کا مقابلہ نرمی سے کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کے زمانے میں سب سے کٹر دشمن کون تھے؟ بلکہ تب بھی اور اب بھی سب سے کٹر دشمن کون ہیں مسلمانوں کے؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، مسلمانوں کے کٹر دشمن، مومنوں کے کٹر دشمن یہودی ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ نرمی دیکھیے۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں یہودیوں کا گزر ہوا۔ ایک یہودی نے کہا السلام علیکم، السلام اس نے کہا نہیں کہا، السلام کہا۔ السلام کا مطلب ہے دعا، آپ پر سلامتی ہو، لیکن السلام کا مطلب ہے اے محمد تم برباد ہو جاؤ، تم بگڑ جاؤ، تم مر جاؤ۔ حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ یا اخوان القردۃ والخنازیر، اے بندروں سوروں کی اولاد، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا عذاب ہو۔ حضرت عائشہ کے سخت جملے پیارے نبی سنے، فوراً کہا مہلاً یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ، کیا کہہ رہی ہو تم؟ پھر کہا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، نصیحت کیا حضرت عائشہ کو، حضرت عائشہ کو نصیحت کیا، کہا عائشہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی بہت ضروری ہے۔ حضرات دیکھیے وقت کے سب سے کٹر دشمنوں کے ساتھ جب نرمی کی تعلیم دی جا رہی ہے تو مجھے اور آپ کو ہمارے رشتہ داروں میں جو دشمنیاں ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے ہم کیسی دشمنی کرتے ہیں، تو نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے دیکھیے معاملات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چوتھی بات، آپس میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں، تجارت ہے، لین دین ہے، قرض ہے، امانت کا رکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ معاملات میں نرم ہوتے ہیں ان کے لیے دعا دیے ہیں، کہا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى، فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، جب بیچتا ہے تو کسٹمر پہ رحم کرتا ہے، جب خریدتا ہے تو بیچنے والے پہ رحم کرتا ہے، نرمی برتتا ہے۔ بیچتا ہے تو سامنے والے پر نرمی، خریدتا ہے تو بیچنے والے پہ نرمی، اور اپنا حق مانگتا ہے تو حقدار بن کے نہیں مانگتا، بڑے نرمی سے مانگتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں دال لینے کے لیے گئے، اب آپ بیچ رہے ہیں، 1 kg دال بیچ رہے ہیں، 1 kg 1000 گرام کا ہوتا ہے، 25 گرام بڑھا کے دیجئے، یہ ہے گاہک پر نرمی، سامنے والے کے ساتھ نرمی ہے آپ کا۔ یا آپ خریدتے ہیں کسی کے پاس جا کے، مثال کے طور پر ریتو بازار گئے، ٹماٹے خرید رہے ہیں، اس میں سے 2-4 ٹماٹے 1 kg میں خراب نکل گئے، آپ برداشت کر لیجئے، یہ سامنے والے پہ نرمی ہے۔ اگر آپ غصے میں آ کے سارے ٹماٹے واپس کر دیے، لے تمہارے ٹماٹے ضرورت نہیں مجھے، یہ سخت انداز ہے۔ تو خریدتے وقت بھی
بیچتے وقت بھی سامنے والے پر نرمی کرنے کی تعلیم دی گئی۔ پھر فرمایا وَسَمْحًا إِذَا اقْتَضَىٰ، اپنا حق لینے کے لیے گئے ہیں، حقدار بن کے نہیں مانگتے اپنا حق۔ آپ کا پیسہ ہے، آپ کسی کو پیسے دیے ہیں، 1 مہینہ وقت ختم ہو چکا ہے، اب اپنا پیسہ لینے کے لیے گئے ہیں، حقدار کی طرح نہیں مانگتے بلکہ بڑی عاجزی سے پوچھتے ہیں کیا آپ میرے پیسے لوٹا سکتے ہیں، مجھے ذرا پیسوں کی ضرورت ہے۔ چھوٹے بن کے نرم انداز میں آپ پوچھتے ہیں، سختی وہاں بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ نمبر 5، عہدہ اور منصب جہاں ہوتا ہے، ایسے موقع پر بھی جب انسان عہدے پر فائز ہوتا ہے، نرمی کی تعلیم دی گئی، کیونکہ عہدہ انسان کو صاحب اختیار اور صاحب اقتدار بناتا ہے۔ عہدہ جس کے پاس آتی ہے، عہدہ جس کے انسان کے پاس آتا ہے، اس کے پاس بہت بڑا پاور آتا ہے۔ کسی بھی مسجد کا متولی ہو، کسی بھی مسجد کا مدرسے کا ناظم ہو، کسی بھی اسکول کا پرنسپال ہو، کسی بھی تنظیم اور انجمن کا ذمہ دار ہو، کوئی بھی کسی کمپنی کا اونر ہو، ہر انسان کے کچھ لوگ ماتحت ہوتے ہیں۔ مسجد میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ متولی کے ماتحت ہیں، اسکول میں جتنے طلباء ہوتے ہیں وہ پرنسپال کے ماتحت ہیں، جماعت کے جو امیر ہوتے ہیں وہ لوگ ان کے ماتحت ہیں، کمپنی میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں ورکرز وہ اونر کے ماتحت ہیں۔ ماتحتوں کے ساتھ نرمی کرو، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، میں اپنی مرضی چلاؤں گا۔ اگر کسی کا یہ مزاج ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی پسند نہیں کرتا، اور ایسے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو نہیں بھولنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشدد علیہم فشدد علیہم، اے اللہ میری امت کے کسی بھی اجتماعی معاملات کا کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی ذمہ دار ہوتا ہے اور وہ لوگوں پر اپنے ماتحتوں پہ سختی کرتا ہے، تو بھی ان پر سختی کر۔ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفُقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِمْ، فرمایا کہ جو کوئی میری امت کے کسی بھی اجتماعی معاملات کا ذمہ دار بنتا ہے اور وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، اے اللہ تو بھی اس پر نرمی کر۔ یہاں دیکھیے، سختی کرنے والوں کے لیے پیارے نبی کی بد دعا اور نرمی کرنے والوں کے لیے پیارے نبی کی دعا، اور جو بھی صاحب اختیار ہے، عہدیدار ہے، ذمہ دار ہے، اب اس کی مرضی ہے نرمی کر کے نبی کی دعا لیتا ہے یا سختی کر کے پیارے نبی کی بد دعا لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آخری بات حضرات، جو مسجد کا امام ہوتا ہے، مسجد کے امام کے سلسلے میں بھی شریعت تعلیم دیتی ہے، وہ مصلیوں پہ نرمی کے ساتھ نماز پڑھائے، ہلکی نماز پڑھائے، لمبی لمبی رکعت، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، لمبا تشہد، یہ امام کو نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ اذا اما احدکم فلیخفف، جب تم میں سے کوئی کسی قوم کی امامت کرے تو اسے چاہیے کہ لوگوں پر نماز کو مختصر کرے، ہلکی کرے۔ اور نماز کو ہلکی کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سپر فاسٹ نماز پڑھائے، رکوع اطمینان سے نہیں، سجدہ اطمینان سے، ایسی بات نہیں۔ ارکان نماز کو مکمل ادا کرنا ہے، لیکن نماز کو ہلکی کرنا ہے، نماز کو ہلکی کرنے کی تعلیم دی گئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک امام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سخت ڈانٹا، میں نے اپنی زندگی میں پیارے نبی کا ایسا غصہ نہیں دیکھا۔ واقعہ کیا ہے؟ کسانوں کی بستی تھی، اللہ کے نبی کے زمانے کا واقعہ، کھیتی باڑی میں کام کرنے والے، قریے والے، کھیڑے والے لوگ تھے۔ اس مسجد کے امام صاحب عشاء کی نماز بہت لمبی کر دیے، ایک صحابی جماعت سے الگ ہو گئے، کھڑ نہیں سکے، جماعت سے الگ ہو گئے اور الگ سے نماز پڑھ کے سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مسجد کے امام کی شکایت لے کر پہنچے۔ کہا اللہ کے نبی، ہم لوگ کسان لوگ ہیں، صبح سے شام تک دھوپ میں محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، شام ہوتی ہے تو تھک جاتے ہیں، ہمارے امام صاحب بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، لہٰذا میں جماعت سے الگ ہو کے اکیلا نماز پڑھ کے آیا ہوں آپ کے پاس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے امام صاحب؟ کہا معاذ بن جبل، بلائے ان کو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس مسجد کے امام صاحب۔
تو پیارے نبی نے فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ دیکھیے اللہ کے نبی کے الفاظ کتنے سخت ہیں۔ جب ایک امام مصلیوں کے سلسلے میں نماز کو لمبی کرتا ہے، ایک عبادت ہے، عبادت کے ذریعے سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے میرے قبیلے کا امام بنا دیجئے۔ پیارے نبی نے ان کے درخواست کو منظور کیا اور کہا انت امام، جاؤ تم اپنی بستی کی مسجد کے امام ہو، لیکن یاد رکھنا، ایک نصیحت کو یاد رکھنا، وقتدی باضعفہم، وقتدی باضعفہم، کہا نماز جب تم پڑھاؤ گے نا پیچھے مصلیوں میں سے سب سے کمزور مصلی کا خیال کرنا۔ مثال کے طور پہ پیچھے 100 آدمی مصلی ہیں، 100 میں سے 90 پر 9 ہٹے کٹے نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، اس میں سے ایک آدمی بوڑھا ہے یا بیمار ہے یا کمزور ہے۔ پیارے نبی نے امام کو نصیحت کی، وہ 90 پر 9 لوگوں کو مت دیکھو، ان میں سے ایک آدمی جو کمزور ہے اس کا خیال کر کے نماز پڑھانا، وہ کتنی دیر کھڑ سکتا ہے اتنی لمبی نماز پڑھاؤ۔ شریعت کی کیسی کیسی تعلیمات ہیں۔ بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ نمازوں کے سلسلے میں بھی ہم اماموں کو چاہیے کہ مختصر اور ہلکی نماز پڑھائیں۔ تمام باتوں کا خلاصہ آپ نے سمجھا، اسلام نرم مزاجی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنے اندر نرم مزاجی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ ہم کو سخت نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی نہیں ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ ایک عام مزاج اور عام طبیعت اور عام عادت کیا ہو، نرمی ہو، لیکن جب نرمی سے بات نہیں بنتی ہے تو سختی کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ استاد نرمی سے بچوں کو سمجھائے گا، جب نرمی سے بات نہ بنے تو اپنے شاگردوں پر سختی کرنا پڑے گا۔ ماں باپ نرمی سے بچوں کو سمجھائیں گے، نرمی سے بات نہ بنے تو ماں باپ کو بھی سختی کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والوں کو پیارے نبی کی ان پیاری پیاری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نرم مزاجی کی عادت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے، سختی سے غصے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، اے اللہ زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے ملک میں اور پوری دنیا میں پورے عالم میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کو سہارا نصیب فرما، تو ان سب کی مدد فرما اور ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔